بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، تقلید کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ تقلید کی تعریف، قیود و شرائط، دلائل ذکر ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ایک بات بطور تمہید کے آپ کے سامنے عرض کی ہے، وہ بھی آپ نے سن لیا اور سمجھ لیا ہوگا۔ اب آتے ہیں تقلید پر وارد ہونے والے سوالات کے جوابات کی طرف۔ تقلید پر پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تقلید سے مراد کیا ہے۔ تقلید کا لغوی اصطلاحی معنی وہ تو سب زیر بحث آ چکے ہیں۔ تقلید سے مراد یہ ہے کہ اجتہادی مسائل میں مجتہد کی بادلیل بات کو بلا مطالبہ خاص تفصیلی دلیل کے تسلیم کرنا، مجتہد کی رہنمائی میں قرآن و حدیث پر عمل کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ تقلید سے یہی مراد لیتے ہیں ہم۔ دوسرا سوال، کیا تقلید آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں تھی؟ جی بالکل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، اجتہاد کرتے تھے، اور اہل یمن ان کی تقلید کرتی تھی، اور باقی ہر زمانے کی مثالیں پہلے دلائل میں ہم نے دی۔ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کام ان زمانوں میں نہیں تھی، بعد والوں نے اسے دینی امر سمجھ کر شروع کیا، تو الیوم اکملت لکم دینکم کے بھی خلاف ہے، اور اصطلاح شرع میں وہ بدعت کہلاتا ہے۔ جی تقلید تو ان زمانوں میں تھی، البتہ غیر مقلد ان زمانوں میں نہیں تھے، تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ غیر مقلدیت بدعت ہے۔ اور چوتھا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ چاروں اماموں نے تقلید کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا۔ ہم نے تو یہ سنا کہ چاروں اماموں نے تقلید کو حرام قرار دیا۔ جی چاروں اماموں نے مسائل لکھے ہیں، دلائل نہیں لکھے تقلید کے۔ تواتر کے ساتھ ان کی اجتہادی مسائل پر امت کا عمل کرنا یہ تقلید کے جواز کا دلیل ہے۔ اور باقی انہوں نے جو تقلید کو حرام لکھا وہ مجتہدین کے لیے لکھا کہ مجتہدین اجتہاد کرے گا، اس کے لیے تقلید کرنا درست نہیں ہے۔ تو مجتہد کے لیے لکھی ہوئی کہی ہوئی بات کو عوام پر چسپاں کرنا یحرفون الکلم عن مواضعہ کی بدترین مثال ہے۔ سوال نمبر 5، شامی جو فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں چاروں اماموں کے مذہب کو قرآن و حدیث قرار دیا گیا۔ اب قرآن و حدیث پر عمل کر کے ان کی تابعداری کریں، یا قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ان کو اقوال کو مان کر تقلید کرنا ہے؟ جی بالکل، فقہ کے اصول یہی چار ہیں: قرآن و حدیث اور اجماع و قیاس۔ ائمہ مجتہدین چاروں ائمہ نے انہی سے مسائل لیے۔ کامل اجتہاد یہی ہے کہ ان چاروں اصول سے مسائل لیے جائیں۔ تو اسی طرح کامل تقلید یہ ہے کہ ان چاروں اصول سے لیے ہوئے مسائل کو ماننا اور ان مسائل میں ائمہ مجتہدین کی اتباع کرنا، یہی کامل تقلید ہے۔ سوال نمبر 6، ان چاروں اماموں کی تقلید سے پہلے تقلید جاری تھی یا نہیں تھی؟ اگر تھی تو کس کی تھی؟ جی ہر قوم اپنے فقیہ کی تقلید کرتی تھی چاروں اماموں سے قبل، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم۔ سوال نمبر 7، چاروں اماموں کی تقلید سے پہلے اگر تقلید جاری تھی تو وہ تقلید فرض تھی، واجب تھی، مباح تھی، کیا تھی؟ اور پھر منسوخ کیوں ہوئی؟ جی چاروں اماموں سے قبل ہر علاقہ اپنے علاقے کے فقیہ اور ہر قوم اپنے قوم کے فقیہ کی بات کو مانتا تھا۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ، لہذا تقلید واجب تھی، اور ان کے مذاہب چونکہ مدون نہ ہو سکے اور ان پر تواتر کے ساتھ عمل بھی نہ ہوا، تو ان کے وفات کے بعد وہ مٹ گئے، اسی وجہ سے ان کی تقلید ختم ہو گئی۔ جس طرح امام کے فوت ہو جانے کے بعد مقتدی اس امام کی اقتداء نہیں کرتے، تو اسی طرح مجتہد کا مذہب اگر کتابوں میں مدون بھی نہ ہو اور اس پر تواتر کے ساتھ عمل بھی نہ ہو، تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد ظاہر ہے اس کا مذہب منسوخ ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، تو اس پر عمل کہاں ہوگا؟ سوال نمبر 8،
سابقہ سوالوں سے موافقت رکھتی ہے کہ ان چاروں اماموں سے قبل کس امام کی تقلید ہوتی تھی اور اس کا نام کیا ہے، اور بعد میں منع کب ہوئی، کس نے منع کیا، اور یہ چاروں ائمہ اس منصب پر کیسے فائز ہوئے۔ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چاروں اماموں سے قبل ہر علاقے کے لوگ، ہر قوم کے لوگ اپنے فقیہ کی تقلید کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد عطا رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ منورہ میں چاروں خلفاء اور ان کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد فقہاء سبعہ، کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، اور بصرہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی جاتی تھی۔ تو ان کے مذاہب چونکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا مدون نہ ہو سکے، تو جن کے مسائل عملاً تواتر سے ثابت تھے وہ ائمہ اربعہ نے لیے، یعنی جن صحابہ کرام کا عمل یا انہوں نے جو مسائل بتائے وہ لوگوں کے تواتر کے ساتھ عمل کرنے سے ثابت تھے تو وہ ائمہ اربعہ نے لیے، اور جو شاذ تھے وہ ترک کر دیے، چھوڑ دیے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں بہت قاری تھے لیکن انہوں نے اپنے قراتوں کو مدون نہیں کیا، تو بعد میں 7 قراء نے جو قرات تواتر سے ثابت تھے وہ لیے اور جو شاذ تھے ان کو ترک کر دیا، کیونکہ متواتر کے مقابلے میں شاذ واجب الترک ہوتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے جو فقہی مسائل تھے تواتر سے ثابت تھے وہ ائمہ اربعہ نے لیے اور اپنے فقہ میں شامل کیے، لیکن جو شاذ تھے ان کو چھوڑ دیا ہے، اس اصول پر عمل کرتے ہوئے کہ شاذ تواتر کے مقابلے میں واجب الترک ہوتا ہے، یعنی اس پر چھوڑنا واجب ہوتا ہے۔ یہ چند سوالات تھے جو غیر مقلدین اکثر کیا کرتے ہیں، ان کے جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور ابھی تک سوالات کے جوابات کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔